نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھونپڑوں میں سسکتی ہوئی بیویوں ہوں گے حالی تمہارے لیے وہ محل، جو محل تاجداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مہارانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ حاصل کیا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں نہ اسلام کا بول بالا ہو سکا، نہ فلاح عوام کے لیے صحیح معنوں میں منصوبہ بندی کی جا سکی۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت عالم یہ ہے کہ غریب کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ حضرات گرامی قدر، غریب کے گھر کے چولہوں کے بجھا دیا گیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ اس وقت مالی اور اخلاقی کرپشن اپنے پورے عروج کے پر پہنچی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت عالم یہ ہے کہ بادشاہی مسجد کے میناروں کے تلے بد کرداری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب کی بھٹیاں پورے ملک کے اندر چل رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، غریب کے لہو کو چوسا جا رہا ہے، ختم نبوت کے پر ڈاکوں کو ڈالا جا رہا ہے، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سمجھوتا کیا جا رہا ہے، حرمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے کے اندر حبس باطن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسے عالم کے اندر ملک کی دینی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نظام کی بات کرتی ہیں جس کے اندر تمام کی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آبے نشاط انگیز ہے ساکی۔ اس ملک کے مسائل مسلم لیگ کے منشور سے حل نہیں ہوں گے، اس ملک کے مسائل تحریک انصاف کے دستور سے حل نہیں ہوں گے، اس ملک کے مسائل پیپل پارٹی کے سوشلزم کے نعرے سے حل نہیں ہوں گے، اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے یا رب اکبر کے قرآن سے حل ہوں گے یا کالی کملی والے کے فرمان سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اسلام کے محب ہیں ان کا ماضی اس بات کے اوپر گواہ ہے، جب بھی ملک کے اوپر کوئی ابتلا کا وقت آیا، اسلام سے محبت کرنے والے بلا چون و چرا میدان عمل میں نکلے۔ سانحۂ سکوت ڈھاکہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو یا دفاع پاکستان کا مسئلہ ہو یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا دفاع صحابہ کا مسئلہ ہو، ملک کی تمام دینی جماعتیں آج ایک پیج کے اوپر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جماعت اسلامی کے نوجوان ہوں یا سلفی نوجوان ہوں یا حنفی نوجوان ہوں، وہ سارے کے سارے اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سید مودودی کی فکر کو آگے بڑھایا جائے گا، مفتی محمود کے منشور کو آگے بڑھایا جائے گا، علامہ شہید کے نقطہ نظر کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اسلام آباد کے اندر سے لادینیت کے پرچم کو اتار کر وہاں پہ پرچم اسلام کو لہرایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم آئے دن اس ملک کے اندر مالی کرپشن کی باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اخلاقی انحطاط کی باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مدینہ کی ریاست کے نام کے اوپر نعرہ لگانے والی تحریک انصاف کے دور اقتدار کے اندر ایک مسلمان بیٹی کو جو خود بچوں کی ماں تھی، سرے عام اس کو ایک موٹر وے کے اوپر قومی شاہراہ کے اوپر بے آبرو کر دیا گیا۔ اس کی آبرو ریزی کے تدارک کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مجرموں کو سرے عام پھانسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے برادر اکبر سراج الحق ہوں یا برادر اکبر لیاقت بلوچ ہوں، انہوں نے اس مسئلے کے اندر اپنا واضح بیانیہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے کچھ گلہ آپ سے بھی ہے اور اس گلے کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ ہم پورا کا پورا سال اس بات کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران چاہیے، لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے ہم نفاذ اسلام کی مخالفت کرنے والے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ان کے بیلٹ باکس کے اندر پرچی کو ڈال دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس قوم کی تربیت کو کریں گے، ان کو جابروں کے خلاف کھڑا کریں گے، ان کو سامراجیت کے خلاف کھڑا کریں گے، ان کو جاگیردارانہ نظام کے خلاف کھڑا کریں گے، ان کو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کھڑا کریں گے۔
اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر کالی کملی والے کے قانون اور نظام خلافت راشدہ کو قائم کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، ذوالنورین کی سخاوت اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کے پرچم کو اٹھا کر میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ قائدین تحریک اسلامیہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں تن کو سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔